بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری مصنف احمد اقبال، ایپیسوڈ 32۔ محسن، میں نے کہا، ابھی تو میں چراغ دین سے یوں ملوں گا جیسے مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں۔ مجھے اس کی گواہی درکار ہے، اور عیار آدمی کے خلاف مؤثر حربہ عیاری کا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے کھل کر اس سے عداوت کا اظہار کیا تو وہ میرے دشمنوں میں شامل ہو جائے گا۔ ابھی اس کو میری ذات سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے ملوں گا تو یہ تاثر دوں گا جسے میں کچھ نہیں جانتا، پرلے درجے کا بے وقوف ہوں، اور حالات کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اپنے عاجزانہ لہجے اور مسکین صورت سے میں اسے اپنے بے ضرر ہونے کا پورا یقین دلا دوں گا تو وہ بہت سی باتیں بتا دے گا جو اس کے نقطہ نظر سے غیر اہم ہوں گی۔ وہ حتی الامکان میری مدد سے بھی گریز نہیں کرے گا، لیکن وہ بدک گیا تو مجھ سے بات تک کرنے کا رودار نہ ہوگا، اور الٹا مجھے پھنسا دے گا۔ جو شخص پہلے ہی ملزم و گنہگار ہو، اس پر کون پتھر نہیں اٹھا سکتا۔ مناسب وقت پر ہم اس سے ایک ساتھ ملیں گے اور وہ حقیقت کا اعتراف خود کرے گا۔ اب پوسٹ مین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں چراغ دین کو باتوں میں لگاتا ہوں، کوشش کروں گا محبت خان کو بھی الجھائے رکھوں۔ تو خط لینے میں کامیاب ہو جائے تو انتظار مت کرنا۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب میں سے لاک روم کی رسید نکال کر اسے دی۔ دونوں سوٹ کیس لے کر رابعہ کے گھر پہنچ جانا۔ میں فارغ ہو کے سیدھا وہیں آؤں گا۔ شام کو رہائش کا انتظام نہ ہوا تو ایک دن ایمبیسیڈر ہوٹل میں اور صحیح، مگر شام کو ایس پی ضامن رضوی صاحب سے مل کر دونوں باتیں کر لیں گے، ریوالور کے لائسنس کی بھی اور رہائش کے مسئلے کی بھی۔ وہ اثر و رسوخ والے آدمی ہیں، کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ جب میں پورے اعتماد سے مارچ کرتا ہوا سی ڈین کی نیم پلیٹ والی کوٹھی پر پہنچا تو میوزیکل کال بیل کے جواب میں خود محبت خان دروازہ کھولنے آیا۔ آؤ آؤ، اس نے بڑے اخلاق سے کہا۔ تم اس چٹھی کا واسطے آیا ہے نا؟ ابھی وہ خانہ خراب بابو پوسٹ مین نہیں آیا، مرضی کا بادشاہ ہے، وہ ابھی آ جائے گا، تم بیٹھو۔ وہ مجھے برآمدے میں لے گیا۔ محبت خان، میں نے کہا، وہ چٹھی گلاب خان خود لے جائے گا، میں تمہارے صاحب چراغ دین سے ملنے آیا ہوں۔ محبت خان کی صورت پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ دین صاحب سے ملے گا؟ تم جانتا ہے اس کو؟ کیا کام ہے؟ کام میں انہیں کو بتا دوں گا، میں نے مسکرا کے کہا، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم انہیں بتا دو سکندر بخت آیا ہے۔ وہ کیسے بتا دے؟ کس کو بتا دے؟ وہ بولا۔ دین صاحب کدھر ہے کہ بتا دے؟ ابھی روٹی کا واسطے آئے گا تو بتا دے گا۔ اچھا، میں نے سر ہلایا۔ لنچ کے وقفے میں آئیں گے وہ؟ اچھا، سلامت شاہ سے مل لیتا ہوں میں، وہ کچن میں ہوگا نا؟ محبت خان نے سر پر ہاتھ مارا۔ کچن میں؟ خو یارا، سلامت شاہ کا کس کو پتہ ہے؟ غریب زندہ ہے کہ مر گیا؟ کتنا روز ہو گیا آج اس کو؟ اس نے انگلیوں پر گن کے حساب لگایا۔ دین صاحب نے اس کا کوارٹر میں دیکھا۔ اچھا؟ میں نے چونک کر کہا۔ کوارٹر میں تو تالا پڑا ہوا تھا، اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ ہم کو بولا، ہم اوپر سے دیکھا، سب سامان موجود ہے، دروازہ کھلا پڑا ہے، ہوتا تو سامنے نظر آتا۔ وہ آدمی ہے، چوہے کا بچہ تو نہیں ہے۔ ہم صاحب کو بولا، صاحب پولیس کو بولو اس کا پتہ چلا دے، اتنا بڑا شہر ہے، ورنہ غریب لوگ لاری کے اور ویگن کے یا کار کے نیچے آ کے مرتا ہے۔ غریب خانسامہ کا لاش مردہ گھر میں پڑا ہو، لاوارث، ہم ادھر کب تک انتظار کرے گا؟ محبت خان اپنی روح میں بولتا گیا۔ دین صاحب نے کہا آج پرچہ کٹے گا۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ ضرورت سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ میں خود چل کے خطرے کو اس حصار میں داخل ہو گیا ہوں، اور پولیس کسی بھی لمحے پہنچ سکتی ہے۔ اگر چراغ دین نے فون کیا ہوگا تب بھی وہ کوارٹر کو ایک نظر دیکھنے ضرور آئیں گے، اور اندر قدم رکھتے ہی تعفن خود سلامت شاہ کی لاش کا پتہ بتا دے گا۔
آنے والے اسی تھانے کے لوگ ہوں گے جو مجھے پہچانتے ہیں، وہ پھر مجھے لے جائیں گے شعبے میں نہ صحیح عینی گواہ بنا کے میرا بیان لینے کے لیے۔ وہ سوالات سے میری زندگی عذاب کر دیں گے۔ تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ایئرپورٹ سے تم سیدھے سلامت شاہ کے پاس پہنچے تھے، کیا سامان تھا تمہارے ساتھ؟ وہ سامان اب کہاں ہے؟ گرفتاری کے وقت تو تمہارے پاس صرف ایک بریف کیس تھا، لاک روم والی بات نہیں چلے گی۔ اس پر محسن رضا کا نام اور آج ہی کی تاریخ ہے۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا کہ لندن سے صرف بریف کیس لایا تھا۔ محسن رضا تو بعد میں آیا تھا، سامان اس کے پاس کیسے پہنچا؟ آج لاک روم میں سامان رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ اب تک یہ سامان کہاں تھا؟ جس صندوق میں لاش ہے وہ تمہارے والد کی ملکیت تھا، اس میں کیا سامان تھا؟ تم نے نہیں دیکھا تھا؟ صندوق مقفل تھا تو چابیوں کے بارے میں تو شاید میں نے تھانے میں بھی بات کی تھی۔ محبت خان بتا دے گا کہ میں ایک روز پہلے بھی گلاب خان کے نام کے ایک شخص کے ساتھ سلامت شاہ کے کوارٹر کی طرف گیا تھا۔ گلاب خان بعد میں محسن رضا ثابت ہوگا تو اس جھوٹ کا ہم کیا جواز پیش کریں گے؟ میرا ذہن معاف ہونے لگا۔ سوالات مشین گن سے فائر ہونے والی گولیوں سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ نکلتے چلے آ رہے تھے اور میرے لیے دلی خوف و اضطراب کی کیفیت کو چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ چراغ دین خود پولیس کے ساتھ نمودار ہونے ہی والا ہے۔ میں نے ایسے وقت میں یہاں کے سخت حماقت کی تھی۔ اب بچت کی یہی ایک صورت تھی کہ میں بھاگ جاؤں اور بعد میں ہر بات سے صاف انکار کر دوں۔ میں نے والد کا چھوڑا ہوا صندوق دیکھا، نہ سلامت شاہ نے اس کی بات کی اور نہ میں نے تھانے میں اس کی چابیوں کا ذکر کیا، نہ میں بعد میں یہاں آیا۔ میں کسی گلاب خان کو نہیں جانتا۔ میرا سامان اسی روز محسن نے سلامت شاہ سے لے کر ہوٹل میں رکھ لیا تھا۔ آج کمرہ خالی کرنا تھا، اس لیے لاک روم میں عارضی طور پر رکھوایا تھا۔ خانہ خراب ابھی تک نہیں آیا، چوکیدار نے داڑھ میں نسوار دبا کے کہا۔ کون؟ میں چونک پڑا، لیکن محبت خان نے مجھے چونکتے نہیں دیکھا۔ وہ نسوار کی ڈبیا کے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بابو، محمد خان نے نسوار کی ڈبیا واسکٹ میں رکھ کے کہا، اب نہیں آئے گا تمہارا چٹھی؟ میرا نہیں خان، وہ گلاب خان کا چٹھی ہے، مجھے اس سے کیا؟ میں نے کہا، میں اب چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ محمد خان میری بات پر تبصرہ کرتا، کار کا ہارن بجا اور میرا دل اچھل کے خلق میں آ گیا دین صاحب۔ محمد خان دروازہ کھولنے لپکا۔ جب کار میں وہ اکیلا اندر آیا تو میری جان میں جان آئی۔ السلام علیکم جناب۔ میں نے آگے بڑھ کے چراغ دین سے مصافحہ کیا اور پھر عقیدت سے ایک ہاتھ سینے پر رکھا۔ وعلیکم السلام۔ چراغ دین نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم سکندر بخت ہو، وزیر خان مرحوم کے بیٹے؟ جی جناب علی، میں نے عاجزی سے کہا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا تھا۔ شکریہ؟ چراغ دین نے مشتبہ لہجے میں کہا، کس بات کا شکریہ؟ جی وہ آپ نے آخری دنوں میں والد صاحب کی بہت مدد کی۔ میں نے غمزدہ لہجے میں کہا، ان کو سر چھپانے کی جگہ دی، وہ آپ کی شرافت کے بہت قائل تھے۔ میرے پاس لندن میں ان کے خط آتے رہتے تھے، لکھا تھا کہ اس پریشانی کے زمانے میں ایک شخص کے سوا کوئی کام نہیں آیا۔ دوستوں نے میری نظریں پھیر لیں، مگر وہ شخص جس کو میں نے ہمیشہ غلط سمجھا میرا سہارا بنا۔ چراغ دین کے لیے یہ سب باتیں بہت ناقابل یقین تھیں، مگر وہ میری صورت یا میرے لہجے سے اس شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سب اداکاری ہے یا میں طنز و تمسخر سے ایسی گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ سخت تذبذب کا شکار تھا۔ پریشانی تو بہت اٹھائی انہوں نے۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، تو میں اور کیا لکھا تھا اپنی پریشانی کے بارے میں؟ یہی کہ کاروبار چوپٹ ہو گیا ہے اور گھر کے علاوہ گھر کی ایک ایک چیز قرض خواہوں کی نظر ہو گئی ہے، تن کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں بچا اور اوپر سے بیماری نے آ لیا ہے۔ ایک پرانے نمک خوار نے 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کا آسرا دے دیا ہے، اور اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ جسے میں کوئلہ سمجھتا تھا وہ ہیرا تھا، اور جن کو ہیرے کی طرح عزیز رکھا تھا وہ پتھر تھے۔ میں نے بے حد دکھی لہجے میں کہا، انہوں نے لکھا تھا، بیٹا میرا اب کوئی بھروسہ نہیں، میں تمہارے تعلیمی اخراجات کہاں سے پورے کروں؟ جتنا زیور تمہاری ماں کا تھا سب کچھ بیچ کے پیسہ ہمیشہ تمہیں بھیجا، لیکن اب کوئی صورت نہیں رہی، تم واپس آ جاؤ۔ میں نے واپسی میں کچھ دیر کی، مجھے کیا خبر تھی؟
میں نے پھس پھس کر کے خشک آنکھیں ملیں۔ اچھا، چراغ دین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھپکی دی۔ صبر کرو، خدا کو یہی منظور تھا۔ آؤ، اندر آؤ۔ وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں کے اصل حالات کی رتی بھر خبر نہیں، اور میرے والد نے آمدن مجھے کچھ نہیں بتایا، نہ اپنے بارے میں اور نہ اس چراغ دین کے بارے میں جو غبن کر کے نوکر سے آقا بن گیا تھا۔ وہ سمجھتا رہا کہ وزیر خان نے اپنا دکھ اپنی ذات تک محدود رکھا اور اپنے بیٹے کو اپنے مصائب کے اصل اسباب اور زندگی کے آخری پرآشوب دور کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا، تاکہ بیٹا تفکرات سے محفوظ رہے۔ اسے میری اور سلامت شاہ کی گفتگو کا یا میری میر شرافت علی سے آخری ملاقات میں ہونے والی باتوں کا کیسے علم ہو سکتا تھا؟ وہ میں نے اخبار میں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں لے جا کر کہا، تم پر کوئی مقدمہ وغیرہ قائم ہو گیا ہے میر شرافت علی کے قتل کا، اور تم نے کہا کہ میر شرافت علی نے تمہارے والد کو بلیک میل کیا تھا، اور یہ کہ ان کی موت بھی تبھی نہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں کیا عرض کروں جناب علی، میں نے احمقوں کی طرح کہا، مجھے لوگوں نے پھنسا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کسی کو مجھ سے کیا دشمنی تھی۔ جب میں لندن سے روانہ ہونے والا تھا تو ایک شخص مجھ سے ملنے آیا۔ صورت سے بھلا مانس لگتا تھا، شیروانی اور ترکی ٹوپی لگا کے آیا تھا، بوڑھا آدمی تھا، پھر بھی بے لحاظ لوگ اس کے حلیے پر ہنسنے لگے۔ اس نے قسم کھا کے مجھ سے کہا کہ میر شرافت علی نے میرے والد کو بلیک میل کر کے ان سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ میر شرافت علی نے کیسے بلیک میل کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ میں نے پوچھا تھا جناب، مگر اس نے کہا کہ وجہ تو مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا وہ یہاں تھانے میں بھی مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس نے ہی کہا تھا کہ تمہارے والد کو قتل کیا گیا ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ یہ بات جھوٹ نہیں۔ اور اس شخص کے کہنے پر تم نے عدالت میں بیان دے دیا؟ چراغ دین نے مجھے افسوس سے دیکھا۔ اور میں کیا کرتا؟ مجھ پر قتل کا جھوٹا الزام جو لگا دیا گیا ہے، میں نے کہا۔ اس نے قسم کھا کے ایک بات کہی تھی، میں نے وہی بات کہہ دی۔ لا حول ولا قوت، تم تو عقل سے بالکل پیدل ہو یار، چراغ دین بولا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو والد تمہیں نہ لکھتے۔ تم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے، قتل کی ایک وجہ فراہم کر دی ہے۔ قسم کیا چیز ہوتی ہے اور قتل کا کیا سوال؟ تمہارے والد بیمار تھے، میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ ان کی موت بیماری کا نتیجہ تھی۔ عمر کون سی کم تھی ان کی، جب میرے پاس آئے تو ان کی حالت تباہ تھی۔ میں جانتا تھا ایک زمانے میں وہ مجھ سے کتنے بدگمان تھے۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ بدخواہوں کی باتوں میں آ کے انہوں نے مجھ پر کتنا سنگین الزام عائد کیا تھا، مگر اب اس کا کیا ذکر۔ میں نے ان کا نمک کھایا تھا، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن میری ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو وقت کا انقلاب ہے، عزت اور ذلت تقدیر کے کھیل ہیں۔ میں اس شخص کو کیسے دھتکار دیتا جو میرے پاس پناہ کے لیے آیا تھا۔ میں نے ان سے کہا یہ گھر حاضر ہے، شوق سے رہیے، مگر وہ خوددار آدمی تھے اور خیرات لینا قبول نہ کرتے تھے۔ چنانچہ مجبوراً میں نے ان کو گھر میں معمولی سا جھاڑ پونچھ کا کام دے دیا اور اس کے عوض وہ مجھ سے 1000 روپیہ ماہانہ قبول کرتے رہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس جھوٹ پر چراغ دین کو رقم سے بڑی گالی دی۔ اس کے علاوہ بھی مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا، دوا، علاج، ہمدردی، حوصلہ افزائی۔ وہ بولتا رہا، مگر ان کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ سلامت شاہ سے چھپ کر میں انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتا تھا، مجبوری تھی۔ دوسرے نوکر اصل بات کہاں جانتے تھے۔ وہ اس سلوک کی توقع رکھتے تو غلط ہوتا، تاہم مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ اب بیٹے کو بلوا لو، کچھ تو سہارا ہوگا۔ یہ سب بکواس ہے کہ انہیں قتل کیا گیا، تم کیسے ثابت کرو گے؟ لاش نکلواؤ گے؟ توبہ کرو یار، توبہ، لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ محبت خان، اس نے صدا لگائی۔ محبت خان نے دروازے میں سے جھانکا۔ کیا ہے صاحب جی؟ دیکھو وہ گاڑی میں کھانا رکھا ہے، وہ یہاں ہم دونوں کے لیے نکال لاؤ۔ سلامت شاہ کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں صاحب، آج ہم ادھر کوارٹر کا طرف گیا تو ہم کو بدبو آیا، محبت خان نے کہا۔ خبر نہیں، کوئی کتا بلی مر گیا ادھر یا کوارٹر میں سے آتا ہے۔ کل تانے میں سے ایک آدمی اس کو بلانے کو آیا تھا، بیان کا واسطے۔ اچھا؟ چراغ دین نے تشویش میں مبتلا ہو کے کہا۔ مجھے یاد نہیں رہا،
اب واپسی پر پہلے پولیس اسٹیشن جاؤں گا، خدا خیر کرے کوئی اور مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ اور کا لفظ یہ ظاہر کرتا تھا کہ میرا لندن سے سیدھا اس کے پاس چلے آنا پہلی مصیبت تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے بڑے دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ تو والد مرحوم کی تدفین میں شریک ہوئے ہوں گے جناب؟ میں؟ نہیں یار۔ وہ کچھ اور سوچ رہا تھا، اس نے میری سوال پر چونک پڑا۔ بدقسمتی سے میں مری جا چکا تھا اسی روز۔ محبت خان تو جنازے میں شامل ہوگا، میں نے کہا۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا۔ وہ کچھ چوکنا ہو گیا تھا۔ وہ جناب علی، ابھی تک والد کی قبر پر حاضر نہیں ہو سکا۔ کیسا بدبخت بیٹا ہوں جسے باپ کی قبر کا بھی علم نہیں۔ سوچا تھا اگلے روز سلامت شاہ کے ساتھ چلا جاؤں گا، مگر اس کا موقع ہی نہ ملا۔ اب موقع ملا ہے تو سلامت شاہ غائب ہے، میں نے کہا۔ ہاں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ محبت خان نے مجھے اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کہ ادھر سے بدبو آ رہی ہے۔ ابھی میں خود جا کر دیکھتا ہوں، کہیں کسی نے اسے مار کے اندر نہ ڈال دیا ہو۔ کیا جی؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا اور یہ ظاہر کیا کہ لقمہ میرے حلق میں پھنس گیا ہے۔ میں نے فوراً پانی کی 2 گھونٹ لی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نہیں سمجھتے یار، دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا، وہ جھنجھلا کے بولا۔ میرا خیال ہے میرا اندر جانا ٹھیک نہیں، پولیس خود دیکھ لے گی۔ بڑی غلطی ہوئی مجھ سے کہ رپورٹ لکھوانے میں دیر کی۔ خیر، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ میں نے آخری لقمہ نگل کے پانی پیا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب علی۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور مسافے کے بعد ایک ہاتھ پھر سینے پر رکھا۔ آپ اجازت دیں تو میں محبت خان کو اپنے ساتھ قبرستان لے جاؤں؟ ابھی اسی وقت؟ خیر لے جاؤ، وہ بولا، مگر دیکھو اس سے کہنا کہ تمہیں قبر تک پہنچا کے فوراً لوٹ آئے۔ میں اب واپس نہیں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پولیس فوراً آ جائے۔ میں وہاں سے جان بچا کے نکلا تو میری پریشانی بہت کم ہو گئی تھی۔ اب اس بات کے امکانات پیدا ہو چلے تھے کہ چراغ دین میرے آنے کا پولیس سے ذکر ہی نہ کرے۔ اس کے خیال کے مطابق میں اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا اور محبت خان کو ساتھ لے جانے کے لیے تاکہ اپنے والد کی قبر تک پہنچ سکوں۔ اس بات کا سلامت شاہ کی لاش کے ملنے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور چراغ دین یا محبت خان میں سے کسی کو یہ خیال آ ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس اندوہناک واقعے کی پہلے سے خبر تھی۔ پولیس کے سامنے یہ بیان کہ میں اس سے پوچھتا ہوا آیا تھا کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ میرے لیے صفائی کا واحد گواہ تھا، میرے والد کے آخری ایام کا ساتھی تھا اور یہاں اس کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی گمشدگی سے میں بھی پریشان تھا۔ مجھ پر الزام آنے کا کیا سوال؟ اس کے قتل سے میرے خلاف سازش کے موقف کی تائید ہوگی۔ ابھی میں برآمدے میں ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی اور پھر چراغ دین کی۔ کون؟ سب انسپکٹر حشمت خان؟ یہ نام سنتے ہی میرے قدم رک گئے۔ ہاں میں بول رہا ہوں، چراغ دین نے کہا۔ ہاں کل کوئی آیا تھا؟ نہیں، میں موجود نہیں تھا، مجھے چوکیدار نے ابھی بتایا ہے۔ ارے یار تھانے دار صاحب، ٹھیک ہے آپ کو بیان لینا ہے، مگر میں اسے کہاں سے بھیج دوں؟ ہاں ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں، میں تو خود رپورٹ لکھوانے کے لیے آ رہا تھا۔ اچھا کیا آپ نے فون کر لیا۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور محبت خان کے پاس جا پہنچا، جو کار کی غیر ضروری صفائی سے فارغ ہوا ہی تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ دین صاحب سے میری بات ہو گئی ہے اور انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ میں چوکیدار کو قبرستان تک اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ مجھے اپنے والد کی قبر معلوم نہیں۔ اس نے واسکٹ میں سے پھر نسوار کی ڈبیا نکالی، ایک چٹکی نسوار کی داڑھ میں دبائی، آئینے میں اپنی صورت ملاحظہ کی اور کچھ سوچتا رہا۔ یار تم سلامت شاہ کے ساتھ نہیں گیا تھا قبرستان؟ میرے انکار پر اس نے تعجب کا اظہار کیا اور بدستور تذبذب میں مبتلا رہا۔ اندر چراغ دین مسلسل اونچی آواز میں ٹیلی فون پر حشمت خان کو رپورٹ لکھوا رہا تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ محبت خان کا اجازت نامہ منسوخ نہ کر دے۔ پولیس والے ٹیلی فون پر رپورٹ کہاں لکھتے ہیں؟ وہ چراغ دین سے کہیں گے کہ تھانے آؤ۔ میں نے محبت خان کو بتایا کہ دین صاحب کا واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے اور اسی لیے انہوں نے تمہیں یہ اجازت دی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ محبت خان کو میری بات کا یقین آ گیا۔ وہ تصدیق کے لیے جاتا تو چراغ دین یقیناً اسے روک لیتا اور کہہ دیتا کہ کل چلے جانا۔ سڑک پر آ کے میں نے اپنے سامنے ایک رکشہ کو گزرتے دیکھا اور چلا کر اسے روکا۔ رکشہ ابھی روانہ ہوا ہی تھا کہ پلٹ کر دیکھنے پر مجھے چراغ دین نظر آیا، جو کوٹھی کے دروازے پر کھڑا تھا، اور اس میں شبے کی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ چوکیدار کو منع کرنے آیا تھا۔
اس کے بعد بھی مجھے اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں وہ کار لے کر ہمارے پیچھے نہ آئے، مگر ٹریفک میں جس طرح رکشہ آگے نکلتا ہے کار نہیں نکل سکتی۔ شاید یہی سوچ کے وہ رک گیا۔ اسے یہ بھی امید ہوگی کہ چوکیدار 1-1.5 گھنٹے میں لوٹ آئے گا۔ قبرستان کے طویل راستے کو طے کر کے ہار پھول اور اگربتیاں خرید کے میانی صاحب کے وسیع و عریض قبرستان میں آخری گوشے تک پہنچنے میں پورا 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ اس 1 گھنٹے میں محبت خان سے مجھے بہت سی کارآمد باتیں معلوم ہوئیں، مثلاً یہ کہ میرے والد آخری وقت تک کس ڈاکٹر کے زیر علاج رہے تھے۔ وہی ڈاکٹر اس روز صبح کے وقت آیا ہوگا جب وزیر خان کی موت کا انکشاف ہوا تھا، لیکن وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ڈاکٹر کو لانے والا سلامت شاہ تھا اور اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ کفن دفن کا انتظام ان دونوں نے مل کر کیا تھا اور تدفین شام کے وقت ہوئی تھی، عصر سے ذرا پہلے۔ چراغ دین اسی روز صبح 7 بجے مری جانے کے لیے راولپنڈی گیا تھا۔ ایک حادثے کے بعد وہ کار میں مری جاتی ہوئی ڈرتا تھا۔ وزیر خان کی موت کا پتہ 8-9 بجے چلا تھا۔ پھر سلامت شاہ نے فون کیا تھا اور جنازے میں جو لوگ شریک ہونے آئے تھے ان میں سے محبت خان کسی کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ وہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ وہ سب کسی کمپنی کے لوگ تھے جو بہت افسردہ تھے۔ محبت خان نے 1-2 کو روتے بھی دیکھا تھا۔ اکثر لوگ افسوس کر رہے تھے کہ بیچارے کا بیٹا بھی لندن میں بیٹھا ہے۔ محبت خان، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، جنازہ کہاں سے اٹھایا گیا تھا؟ کوٹھی سے کہ سرونٹ کوارٹر سے؟ کوٹھی سے، محبت خان نے جواب دیا، جو میری توقعات کے عین مطابق تھا۔ دین صاحب تو ادھر تھا نہیں۔ سلامت شاہ نے خود ہی میت کو ادھر رکھوایا، بولتا تھا ادھر جگہ کم ہے۔ سلامت شاہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے مرنے والے کی عزت کا بھرم نہیں ٹوٹنے دیا۔ اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آنے والے بھی سمجھے ہوں گے کہ میر وزیر اینڈ کمپنی کا ایک پارٹنر جو مدت سے بیمار تھا اور دفتر یا کارخانے میں نظر تک نہیں آیا تھا، اب اس کوٹھی میں مقیم تھا۔ اگر وہ اسے سرونٹ کوارٹر میں دیکھتے تو یقیناً شکوک میں مبتلا ہو جاتے اور تجسس انہیں مجبور کرتا کہ وہ وزیر خان کی زبوں حالی کے اسباب معلوم کریں، مگر وہ ایک شایان شان کوٹھی میں مرا تھا۔ چنانچہ وہ سب مطمئن ہو کے لوٹ گئے تھے کہ بیماری کی خبریں بے بنیاد نہ تھیں۔ اگر کسی نے گیٹ پر سی ڈین کے نام کی تختی دیکھی ہوگی تو کہاں سمجھا ہوگا کہ یہ وہی نمک حرام چراغ دین ہے۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ وزیر خان نے اتنی بڑی کوٹھی کو اپنی ضروریات سے زائد سمجھتے ہوئے اس کا ایک حصہ کسی انگریز یا کرسچین اینگلو انڈین کو کرائے پر دے رکھا ہے۔ تاہم اس سے ایک بات ثابت ہوتی تھی، وزیر خان نے سلامت شاہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے، چراغ دین کون تھا اور حالات کے کس انقلاب نے اسے نوکر کا نوکر بنا دیا ہے۔ ممکن ہے بلیک میلنگ والی بات نہ بتائی ہو اور اپنی تباہی کو اپنی حماقت سے ہونے والے کاروباری نقصان کا نتیجہ قرار دیا ہو، مگر یہ بات سلامت شاہ کو یقیناً معلوم تھی کہ وزیر خان اب بھی اس کمپنی کے مالکوں میں شامل ہے، گو عملی طور پر اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ سلامت شاہ نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، تو اس کا سبب یہی ہو سکتا تھا کہ وزیر خان نے اسے بہت سخت قسم کی قسم دے رکھی تھی کہ اس بات کو وہ اپنی ذات تک محدود رکھے گا۔ پھر بھی مرنے کے بعد وزیر خان کا جنازہ اسی شان سے اٹھا جس شان سے مالکوں کے جنازے اٹھتے ہیں، کوٹھیوں میں جھاڑ پونچھ کرنے والوں کے نہیں۔ ایک بار پھر مجھے سلامت شاہ کے ناقابل تلافی نقصان کا شدت سے احساس ہوا۔ محبت خان مجھے قبر تک پہنچا کے اور فاتحہ پڑھ کے رخصت ہو گیا تو میں ایک پختہ قبر کے کنارے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ تدفین میں شریک ہونے والوں سے رابطہ کیسے قائم کروں۔ اگر میر وزیر اینڈ کمپنی کا دفتر مقفل نہ ہوتا تو میں خود وہاں پہنچ جاتا یا فون پر بات کر لیتا، اور وہاں زیادہ تر میرے ہمدرد تھے، وہ میری مدد کرتے ہوئے نہ ہچکچاتے۔ شرافت علی کی موت کے بعد کمپنی لاوارث ہو گئی تھی اور تاوقتیہ نئے وارث انتظام نہ سنبھالیں، آفس اور فیکٹری کے ملازمین اپنے مستقبل کے بارے میں بے یقینی کا شکار رہیں گے۔ ان میں سے بیشتر عمر کے اس حد سے گزر چکے ہوں گے کہ کسی نئی ملازمت کے لیے اہل متصور کیے جائیں۔ قانونی طور پر وہ برطرف بھی نہیں ہوئے تھے اور اپنے واجبات وصول کرنے کے مجاز تھے، لیکن ابھی تک ان میں سے کسی نے عدالت سے رجوع کرنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انہیں امید ہوگی کہ مینیجر وغیرہ پھر کاروبار کو سنبھال لیں گے جو بڑے منظم خطوط پر چل رہا تھا، اور ایک میر شرافت علی کے نہ ہونے سے اس نظام کا شیرازہ نہیں بکھر سکتا تھا
جس سے سب کا معاشی مفاد وابستہ تھا۔ انہیں یہ بھی امید ہوگی کہ میں لندن سے واپسی پر وزیر خان کے وارث کی حیثیت سے کاروبار کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھال لوں گا، مگر میں نے آتے اس شخص کو بھی قتل کر دیا تھا جو اکیلا کاروبار کو چلا رہا تھا اور اب ضمانت پر رہائی کے بعد لاپتہ تھا۔ میر شرافت علی کا کوئی دور کا وارث ہے یا نہیں، اس کا علم مجھے نہیں تھا، تو ملازموں کو کیا ہوگا؟ وہ دعا کرتے ہوں گے کہ بیوی بچے نہیں تو شرافت علی کا کوئی بھائی ہوگا، چچا تایا ہوگا یا رشتے کا کوئی بھائی ہوگا، کوئی تو سامنے آئے گا۔ ممکن ہے اسی امید میں وہ ہر روز یہی دیکھنے آتے ہوں کہ کسی نے تالہ بندی ختم کی یا نہیں۔ یہ خیال بڑا حوصلہ افزا تھا۔ میں دفتر کے اوقات میں میر وزیر اینڈ کمپنی کے دروازے پر یا سامنے کھڑا رہ کے ان پر نظر رکھ سکتا تھا۔ عموماً دفتر 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان شروع ہوتے ہیں۔ 8 سے 10 بجے تک انتظار کرنے میں 1-2 افراد سے ملاقات یقینی تھی۔ ان سے دوسرے ساتھیوں کے پتے معلوم کیے جا سکتے تھے اور یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ آخری رسوم میں کون شریک ہوا تھا جو بطور گواہ پیش ہو کے وزیر خان کی قبر کی نشاندہی کر سکے۔ مسئلہ حل ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے قبر کی جائے وقوع کو ذہن نشین کیا اور پھر قبروں کے درمیان سے طویل پرپیچ راستہ طے کرتا بیانی صاحب کے بڑے دروازے سے باہر آ گیا، جہاں پھول بیچنے والوں کی بہت سی دکانیں تھیں اور رکشہ آ کے ٹھہر رہے تھے۔ ایک میت گاڑی سے جنازہ اتارا جا رہا تھا، دوسرا لوگوں کے کندھوں پر اندر مسجد میں نماز کے لیے پہنچ چکا تھا۔ شام کے 4 بجنے والے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ محسن کو پہلے انتظار کرتے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس میں شبے کی کوئی بات نہ تھی کہ وہ بابو پوسٹ مین سے وہ خط حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میری واپسی میں تاخیر سے وہ یقیناً اندیشوں کا شکار ہوگا۔ اب مجھے فکر لاحق ہونے لگی کہ کہیں وہ چراغ دین کی کوٹھی پر نہ پہنچ جائے۔ جہاں پولیس پہنچ گئی ہوگی تو سلامت شاہ کی لاش کی دریافت سے کوہرام بپا ہوگا۔ میں نے رکشہ پکڑا اور سیدھا رابعہ کی کوٹھی پر پہنچا۔ رابعہ کی کار اندر پورچ میں کھڑی تھی اور رابعہ لان پر کرسی ڈالے خاموش بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ کوٹھی کا رخ مشرق کی جانب تھا، چنانچہ سر شام ہی 2 منزلہ عمارت کا سایہ لان پر پھیل جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور میں نے اسے سر تپا زرد لباس میں دیکھا جس پر سرخ نیلے اور گلابی شگوفے کھلے ہوئے تھے، تو مجھے سرسبز گندم کے لہلہاتے کھیتوں میں سرسوں کے پھولوں کی یاد آئی۔ لباس کے رنگ کا عکس اس کی صورت پر محسوس ہوتا تھا۔ رنگ بڑے نظر فریب ہوتے ہیں۔ بے داغ سفید لباس طہارت، پاکیزگی اور معصومیت کا احساس جگاتے ہیں۔ گہرے سرخ رنگ حیوانی جذبات کو ابھارتے ہیں، شاید اس لیے کہ یہ رنگ حنا اور لباس عروسی کا رنگ ہے۔ نیلا رنگ فرت اور تازگی عطا کرتا ہے تو سیاہ رنگ حسن کے وقار اور متانت کے تاثر کو گہرا کرتا ہے۔ یہ میرے ذاتی احساس و تجربات کی بات تھی۔ زرد رنگ میں رابعہ مجھے کچھ بیمار اور زیادہ ہی اداس لگی۔ میں سخت تھکا ہوا ہوں اور فوراً چائے نہ ملی تو پانی پی کے گزارا کروں گا، میں نے دوسری کرسی پر گر کے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں بھی چائے کا ہی انتظار کر رہی ہوں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ قبرستان سے، میں نے کہا۔ پھر میں نے اسے مختصراً بتایا کہ میں چراغ دین سے کیسے ملا تھا۔ وہ ہنستی رہی۔ اس ذکر میں سے میں نے خط کی اور سلامت شاہ کی بات بالکل گول کر دی۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں جنازے میں شریک ہونے والوں سے کیسے رابطہ قائم کروں گا۔ پھر میں نے محسن کے بارے میں پوچھا اور مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے آیا تھا مگر 2 بجے ایمبیسڈر ہوٹل چلا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ منظر صاحب نے قبر کھدوا کے پوسٹ مارٹم کروانے کی درخواست لگا دی ہے اور شاید اس کی سماعت کل ہی ہو جائے۔ ایک گواہ اگر محبت خان ہو تو باقی گواہ مجھے کل ہی تلاش کر لینے چاہیے جو عدالت میں حاضر ہو کے بیان اور حلف نامہ دے سکیں۔ 2-3 دن میں جب میڈیکل بورڈ پوسٹ مارٹم کرے گا تو ان سب کو گورگن کے ہمراہ قبرستان میں موجود رہنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ کل صبح مجھے گواہ مل جائیں گے اور ممکن ہے عدالت کے ذریعے میں اس ڈاکٹر کو بھی طلب کروں جس نے میرے والد کا علاج اور آخری بار معائنہ کیا تھا۔ آخر قبرستان کے رجسٹر میں یہ کیسے لکھ دیا گیا کہ انتقال حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث ہوا؟ پھر میں نے رابعہ سے کہا کہ میں جلد از جلد ہوٹل پہنچنا چاہتا ہوں، چنانچہ چائے پھر صحیح۔ میں اس خط کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے سخت بے چین تھا۔ یہ کیا افراتفری ہے؟ وہ حیران ہو کے بولی۔ محسن ایسے بھاگا جیسے یہاں پولیس چھاپا مارنے والی ہے۔ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ فوراً چائے نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب چائے چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہو؟ ایسی کیا جلدی ہے؟ اچھا، میں نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ اس سے فون پر تو بات کر لوں، اس کے بعد جب تک تم نہیں کہو گی میں نہیں جاؤں گا۔
ابھی وقت ہے، اپنے الفاظ واپس لے لو۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ تم یہ قول نبھا نہیں سکو گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ رابعہ نے میرے الفاظ کے جال میں مجھے فوراً بند کر لیا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کے سوال کو پڑھ لیا اور اس بات کو سمجھ لیا جو الفاظ کے پردے میں نہا تھی۔ اگر میں نے نہ کہا تو کیا تم یہیں رہ جاؤ گے؟ مطلب بالکل صاف تھا اور میرے لیے اپنے الفاظ کو واپس لینے کے سوا چارہ نہ تھا۔ میرا مطلب صرف آج سے تھا۔ میں نے خفت سے ہنس کے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنسی۔ ذہین تو تم شروع سے ہو، بڑی جلدی فرار کی راہ نکال دی۔ اچھا جلدی سے بات کراؤ، بابا چائے لاتا ہی ہوگا۔ اندر جا کے میں نے ماسی سے پوچھا کہ ٹیلی فون کس کمرے میں ہے، اور اس نے کہا کہ اوپر بھی ہے، بی بی کے کمرے میں، اور نیچے ڈرائنگ روم میں بھی ہے، اور ہاتھ سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دروازے کی طرف جانے سے پہلے میں نے حسب عادت ماسی کو زیر لب کچھ کہتے سنا۔ وہ غالباً خود کلامی کی عادی تھی اور جو بات سینسر کرنی ہوتی تھی وہ اپنے آپ سے کہہ کے مطمئن ہو جاتی تھی۔ ایمبیسڈر ہوٹل کا نمبر ملا کے میں نے آپریٹر سے کمرہ نمبر 313 مانگا۔ 1 منٹ بعد محسن نے ہیلو کہا۔ محسن، میں سکندر بول رہا ہوں رابعہ کے گھر سے۔ میں نے کہا تو ہوٹل کیوں بھاگ گیا؟ میں نے مناسب سمجھا کہ لاک روم سے سامان سیدھا ہوٹل پہنچا دوں، رابعہ کو شک ہی نہ ہو۔ وہ بولا وہ خط مل گیا ہے نا تجھے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولا خط آج کی ڈاک میں نہیں تھا، بابو پوسٹ مین کا خیال ہے کہ وہ خط دیر سے پوسٹ کیا گیا ہوگا، آج نکلے گا تو کل ملے گا۔ تو بتا وہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ نہیں، میں نے سوچ کر کہا ایسی کوئی بات نہیں، جو ہے وہ میں ملاقات پر بتاؤں گا۔ ابھی آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ وہ بولا وہاں کیا کر رہا ہے تو؟ رابعہ سے باتیں۔ میں نے کہا 100% قانونی مسائل پر۔ اس کے بعد مجھے ایک ڈاکٹر سے ملنے جانا ہے، میں رات تک آؤں گا۔ ظاہر ہے تو کمرے میں قید نہیں رہ سکتا، تو ضامن رضوی صاحب سے ملنے چلا جا، دونوں باتیں کر لے۔ میں 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان ضرور آ جاؤں گا۔ میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ رابعہ کی آواز آئی، یہ دوسری ہے چکنی؟ ابھی کہا تھا کہ مطلب آج سے تھا، آج کا دن 8-9 بجے تو ختم نہیں ہوتا۔ میں نے خفت سے سر کھجایا۔ غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا کہ عہد ایک وکیلن سے کیا تھا، بقول چچا کے بلائے جاں ہے غالب، اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ وہ ہنسی۔ چلو اب زیادہ باتیں مت بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے اس کے رخساروں کا رنگ گلابی ہوا تو میں اسے احمقوں کی طرح دیکھتا رہا۔ آخر اس اچھی بلی ذہین، باشعور، سنجیدہ اور ہوش مند عورت کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ آغاز شباب کا پہلا عشق کرنے والی لڑکی کی طرح میرے الفاظ کو غلط معنی کیوں پہنانے لگی ہے، اور باتوں کا وہ مطلب کیوں نکالنے لگی ہے جو میرے ذہن میں نہیں مگر اس کے دل میں ہے؟ کیا عورت واقعی عورت رہتی ہے؟ جذباتی طور پر آتشفشاں جو برسوں اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہے اور کسی روز اچانک پھٹ پڑتا ہے۔ ذہنی برتری کے تمام بلند و بانگ دعووں کے باوجود جذباتی طور پر بے حد کمزور، دل کے معاملات میں عقل کو بالائے طاق رکھ دینے والی، نکت و نور اور رنگ و روپ کی دہکتی آگ جس کی تپش قریب آنے والوں کی نظروں کو خیرہ کر دے اور بے خطر اس آگ میں بھی کود پڑنے پر مجبور کر دے۔ وہ وکیل ہو، ڈاکٹر یا انجینئر، جنرل یا خلانور، خود سپردگی کے سیلے بے انا میں فقط عورت ہے۔ اس کے ساتھ واپس لان پر لوٹتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہے تو کیا غلط ہے؟ پھر میں نے کہا میاں سکندر اعظم، ہوش کے ناخن لو، یہ تم کیا خود کو یوسف ثانی اور زبردست لیڈی کلر سمجھ رہے ہو سکتا ہے سب تمہاری اپنی عقل و نظر کا پھیرو۔ بھلا رابعہ تم پر کیوں مرنے لگی؟ اس پر مرنے والے کیا کم ہوں گے؟ تجدید تعلق کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، پھر مجھے یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ وہ برسوں سے جس یوسف گنگشتہ کی بازدید کے لیے چشم براہ تھی وہ میں ہی ہوں، میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں، تبسم یہ تکلم تیری عادت ہی نہ ہو۔ ان دلائل کے بعد میری عقل جو گھاس چرنے چلی گئی تھی لوٹ آئی۔ میں نے رابعہ سے کہا تمہاری امی نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کو کبھی کبھی ڈپریشن کا دورہ پڑتا ہے۔ وہ بولی قنوطیت، مایوسی، بیزاری اور مکمل عدم دلچسپی، یہ سب کیفیات مل کر بھی اسے ایک لفظ کا متبادل فراہم نہیں کرتی۔ ڈپریشن کب سے یہ شکایت؟ میں نے رسماً پوچھا۔ اس کی وجوہات تو صرف نفسیاتی ہوتی ہیں بس۔ ہاں وہ نفسیاتی وجہ میں ہوں، وہ بولی، اور یہ شکایت انہیں اس وقت سے ہے۔ خیر چھوڑو،
اس نے چائے کی پیالی میری طرف بڑھائی۔ پوری بات کرتے ہو تم کس سے ڈرتی ہو؟ میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ مجھ سے ہی اپنے آپ سے۔ آخر تم ان کے مرض کی وجہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ با محاورہ اردو کے مطابق ابھی تک میرے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اگر مرض یہ ہے تو علاج کیا ہے؟ میں نے کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ قصور پھر کس کا ہے؟